ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مزید 11 افراد جان سے گئے، اموات کی مجموعی تعداد 1325 ہو گئی۔ سندھ میں گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے غائب ہو گئے۔ دادو منچھر جھیل میں 3 مقامات پر کٹ لگانے کے باوجود پانی کا دباؤ کم نہ ہو سکا۔ MNV اور منچھر جھیل پر پانی کا دباؤ برقرار، سیون اور بھان سعید آباد کے ڈوبنے کا خطرہ، خیرپور ناتھن شاہ کے کچے کا علاقہ مکمل ڈوب چکا، ٹھل کا پورا گاؤں بھی بہہ گیا، جوہی کے MNV ڈرین نالے کی رادھانی موری 0 پوائنٹ پر شگاف پڑ گیا، 2 پولیس اہلکار ریلے میں بہہ گئے، مقامی افراد نے بچا لیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی سیلاب سے تباہی، گندگی، مچھروں کی بہتات، کھانے پینے کی قلت اور صاف پانی کی کمی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ مکار دشمن نے پاکستان کے اوپر بڑی مکاری سے حملہ کیا، مگر افواج پاکستان نے اپنے خون کے ساتھ ناکام بنایا۔ آج پوری قوم، یہ کابینہ ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے اپنے خون سے ملک کا دفاع کیا۔ جنگ ستمبر کی طرح آج بھی پاکستان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ سیاست نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں یکسو ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا یوم دفاع پاکستان پر مسلح افواج کو خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لیے مختص فنڈ کو 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کرنے کی منظوری، کہا سوات میں تباہی کے بچے دریا پر ہوٹلز کی تعمیر بنی، بولے کاش دن رات لیکچر دینے والے دریاؤں کے پیٹ میں تعمیرات سے روکتے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آرمی چیف کا بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، جعفر آباد کے اوسطا محمد کیمپ میں ریسکیو ریلیف امور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی امدادی سرگرمیوں میں شامل، فوجی جوانوں سے ملاقات، ریلیف اور میڈیکل کیمپس کا بھی دورہ، مقامی لوگوں سے مسائل کم کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مقامی بزرگوں نے مشکل وقت میں ان تک پہنچنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف کا ملٹری کالج سوئی کا بھی دورہ، تربیتی تعلیمی سہولیات پر بریفنگ دی گئی، فیکلٹی طلباء سے بات چیت، ادارے کی تعلیمی اور تربیتی معیار کو سراہا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا تعلقہ دہی کے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپس میں 2 وقت کا کھانا اور طبی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت، ملیریا اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے کرنے کے بھی احکامات۔ زلزلوں اور سیلاب سے پاکستان میں ہر سال 1000 سے زائد اموات اور $2.25 ارب کے نقصانات کا خدشہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ کے مطابق بلند قرضے، مالی خسارے سے دوچار پاکستان کی 50% آبادی غربت کا شکار ہے۔ زلزلے، سیلاب، غربت کے باعث سب سے زیادہ نقصان سندھ کا ہو سکتا ہے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہو نے کہا ہے کہ صوبے میں سیلاب سے 1200 اسپتال ڈوب گئے، صحت کے عملے اور ڈاکٹرز کو لوگوں تک پہنچنے میں مسئلہ ہے، ڈاکٹرز اور نرسز بھی مزید ہائر کی جا رہی ہیں، مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے مطابق پیپلز پارٹی عوامی مفاد کو ترجیح دیتی ہے، سندھ حکومت عملی طور پر میدان میں موجود ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے ملک میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی، متاثرین کا بہت برا حال ہے۔ 2010 میں سیلاب آیا تو حکومت نے فلڈ کمیشن بنایا تھا، کمیشن رپورٹ میں حکومت کو چھوٹے بڑے ڈیمز بنانے کا کہا گیا تھا۔ متاثرین سیلاب کے لیے مختلف ممالک اور عالمی اداروں سے امدادی پروازوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اب تک 44 پروازیں متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا اعلیٰ سطح کا وفد کا دورہ پاکستان پر آج اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکی وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کرے گا۔
سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی امریکی وفد کے شیڈول میں شامل۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزابی کی ملاقات، سیلاب متاثرین کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ سابق صدر نے کہا یو اے ای نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم، کوئی قانون سے بالاتر نہیں، شامل تفتیش ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر عدالت کے ریمارکس۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف جواب جمع کرانے میں پھر ناکام، چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی وکیل کی استدعا پر دستاویزات جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ عمران خان کا پاکستان سے متعلق نظریہ مشروط ہے، الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کی چوری بے نقاب کرے تو عزت پر حملہ ہوگا، ہمیں اس فتنے سے نمٹنا ہوگا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہر محب وطن پاکستانی اپنے شہداء پر فخر کرتا ہے، تمسخر اڑانے والا پاک فوج شہداء کا ہی نہیں پاکستان کا دشمن ہے۔ رہنما تحریک انصاف شاندانہ گلزار کا کہنا ہے جب تک سول اور عسکری قیادت مل کر نہ چلیں ملک نہیں چل سکتا، ہم نے مداخلت کے لیے دروازے نہیں کھولے۔ عمران خان کو وہی ٹریٹمنٹ ملی جو پاکستان کے مضبوط سیاستدان کو ملتی ہے۔ نیوز 1 کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں گفتگو، رہنما مسلم لیگ نون علی پرویز ملک کہتے ہیں عمران خان کا بنیادی مسئلہ ریاست اور سیاست میں فرق نہ کرنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی ایسی موافقت کا کیا فائدہ جو سر پر بندوق رکھ کر منگوائی جائے۔ استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست مسترد، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار، آئین اور عدالتی فیصلے کے برخلاف ڈپٹی اسپیکر اجتماعی طور پر استعفے قبول نہیں کر سکتے تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ تجدید عہد وفا کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، سیاسی بیانات میں فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی، جسٹس بابر ستار کے ریمارکس۔ تجدید عہد وفا کا دن ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، قوم کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ کیپٹن عبدالولی وزیر کی نماز جنازہ آبائی شہر کریکوٹ جنوبی وزیرستان میں ادا، شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیپٹن ولی نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن میں جام شہادت نوش کیا۔ کراچی میں رواں سال اگست تک اسٹریٹ کرائمز کی 56,500 سے زائد وارداتیں، 58 افراد واردات کے دوران مزاحمت پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پولیس رپورٹ کے مطابق 269 شہری زخمی بھی ہوئے۔